السلام علیکم، میں ہوں وون کے ساتھ ارما خان، اور آج ہمارے ساتھ ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اکبر اسلام، جو کہ ایکٹر بھی ہیں اور زندگی کے مختلف شعبہ حیات میں انہوں نے کیا کیا ان کی ذمہ داریاں رہی ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ آج مجھے یہ بتائیے کہ اس فیلڈ میں آپ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جی ارما خان، ابتدا یہ کہ 2005 میں ضیاء محی الدین صاحب اور ہمارے اس وقت کے جو صدر پاکستان تھے، انہوں نے مل کر ایک پروگرام بنایا، کچھ سوچا کہ ہمارے پاکستان کا ایک جو سافٹ امیج ہے وہ کس طرح سے دنیا کو دکھائیں۔ تو اس وقت انہوں نے سب سے جو انہیں بہتر لگا طریقہ وہ تھا کہ ہمارے جو شوبز ہے اور یہ جو فنون لطیفہ ہیں، کسی طریقے سے ان کی ترویج کی جائے، پرفارمنگ آرٹ کی ترویج کی جائے۔ اس مقصد کے لیے پہلے تو صدر پاکستان نے جو ہے ضیاء محی الدین صاحب کو راضی کیا، اس کے بعد وہ لوگ آئے یہاں پر اور کراچی میں نیشنل اکیڈمی پرفارمنگ آرٹس کی بنیاد پڑی۔ تو میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جو کہ سب سے پہلے جن کا چناؤ ہوا اس میں میں شاید دوسرا کینڈیڈیٹ تھا جس نے وہاں ایڈمیشن لیا، اور اس دن سے لے کر آج تک میں ناپا سے وابستہ ہوں۔ ماشاء اللہ۔ میری جو تربیت ہے اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ضیاء محی الدین صاحب کا ہے، جو کہ میرے گرو، بہت عزت ہے ان کے لیے، بہت احترام ہے، آج جو بھی کچھ ہوں انہی کی وجہ سے ہوں۔ اس کے بعد جو میرے استاد رہے وہ راحت کاظمی صاحب، ماشاء طلعت اللہ۔ حسین صاحب، خالد احمد صاحب، ارشد محمود صاحب، سلمان شاہد صاحب، سمینہ احمد صاحبہ، اور کچھ جو ہے نصیرالدین شاہ صاحب سے بھی سیکھنے کا موقع ملا۔ زین احمد تھے وہ آج کل کینیڈا میں ہیں، انجم ایاز صاحب، یہ پورا ایک پیکج تھا۔ اور میرے خیال میں پاکستان کا جو کریم ہے اس فیلڈ کی، وہ سارے کے سارے لوگ جن کے ساتھ مجھے رہنے کا، کام کرنے کا موقع ملا، تو میں نے ان سے سیکھا، پھر انہیں اسسٹ کیا۔ اور میری خوش نصیبی یہ کہ میرے سیکھنے کے دوران ہی پہلے سال میں ہی ضیاء صاحب نے مجھے جونیئر فیکلٹی کے نام سے انہوں نے ایک نیا اصطلاح انٹروڈیوس کرائی، ایک اور مجھے جو ہے انہوں نے جونیئر فیکلٹی میں ٹیچر رکھ لیا وہاں پر۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو میں جب پڑھ رہا تھا تو اپنے بعد آنے والوں کو پڑھا بھی رہا تھا اسی وقت سے، زبردست ہے۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ کام جاری ہے۔ میں نے پھر وہاں پر وائس پڑھائی، ڈکشن پڑھائی، ڈرامہ پڑھایا، واؤ، اداکاری زبردست۔ پڑھائی، اور پھر وہاں میں نے تھیٹر پلیس کیے، ڈائریکشن کی، لکھا، ٹی وی کے لیے لکھا، تھیٹر کے لیے لکھا، اور ٹیلی ویژن اور فلم میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں۔ پاکستان سے باہر بھی میں نے نیپا کو ریپرزینٹ کیا بہت سارے پروگرامز میں، تھیٹر پلیز لے کر گیا یہاں سے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، چل رہا ہے۔ وہ کیا کہنا چاہیے کہ مشق سخن جاری ہے، اب باقی پسند ناپسند اور جو بھی کچھ ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ماشاءاللہ سر، آپ کا کام تو ماشاءاللہ ہم سبھی جانتے ہیں، اور آپ کو ماشاءاللہ سے اتنا ٹائم ہوا، اتنی اچھی آپ کی پرفارمنس، اتنا زبردست، ہمیشہ جو بھی ڈرامہ دیکھتے تھے وہ ایک بہت ہٹ جاتا تھا، اور بہت ساری چیزیں آپ چونکہ کہتے ہیں آپ نے پڑھایا بھی، تو اس وقت کے جو اسٹوڈنٹ تھے اور آج کے جو ینگسٹر ایکٹرز ہیں یا ایکٹریس ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے والے جو لوگ تھے کیا وہ آج بھی ہیں؟ یہ مجھے تھوڑا سا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ آ، یہ نہیں ہے کہ اب جو نئے بچے آ رہے ہیں ان میں وہ جذبہ نہیں ہے، لیکن کم ہے۔ جس زمانے میں ہم لوگ آئے تھے نا، تو ہمارا جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک لیونگ اسٹائل بن گیا تھا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، کھانا پینا، صرف کام ہوتا تھا اور کچھ نئے کرنے کی جستجو ہوتا تھا۔ اب جو آتے ہیں بچے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور ایک ہفتے کے بعد وہ بالی ووڈ کے یا ہالی ووڈ کے یا لالی ووڈ کے کوئی اسٹار بن کے، اور اگلے دن تمام اخباروں میں ان کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہوں، اور
چینلز پہ ان کے جو ہے وہ پروموز چل رہے ہوں. تو یہ ایسے نہیں ہوتا. تو یہ سنسیئرٹی تو نہ ہوئی، اپنے شعبے کے ساتھ سچائی سے کام کرنا تو نہ ہوا نا؟ میرے خیال میں وہ جو ہے نا پریکٹیکل انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا، انہوں نے نہیں پتا ہوتا انہیں کہ اس میں کتنے پدیاں لگتی ہیں، کتنے دھکے پڑتے ہیں، کتنی مار کھانی پڑتی ہے، کتنی بار بھوکا رہنا پڑتا ہے، جھاڑو بھی لگانی پڑتی ہے، راتوں کو فٹ پاتھ پر بھی سونا پڑتا ہے، اور اسٹرگل سر. سب کچھ کرنا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. میں اگر اپنی اسٹرگل آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے تو جس زمانے میں یہ سیکھ رہا تھا میں نے مزدوری تک کی ہے. سچ میں سر؟ جی بالکل. میں اس وقت پرنٹنگ پریس میں کام کرتا تھا، تو میں پھر جو ہے وہ آؤٹ سورس جا کر لوگوں سے وزٹنگ کارڈ اور بکیں وغیرہ ان سے چھپنے کے لیے لیتا تھا، کہیں سے چھپواتا تھا اور پھر وہاں پہنچاتا تھا. اور پہنچانے کے لیے بھی میں سوچتا تھا کہ میں مزدور کو دوں گا تو وہ جو ہے 50 روپے لے لے گا، تو کیوں نہیں میں اپنے کندھے پر رکھ کر لے جاؤں. تو میں 11 فلور پر ان کو پہنچا کر آیا کرتا تھا. اتنا اسٹرگل آپ یہ سب کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا. مطلب آپ کہتے ہیں دھوپ پر چلیں گے تو چھاؤں کا پتہ چلے گا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو جو ہے نا یہ کامیابی جو ہے وہ کمانی پڑتی ہے. کامیابی کو آپ کو جو ہے وہ کسی تھالی میں رکھ کر نہیں دیتا. آپ کو پسینہ بہانا پڑتا ہے، دل جلانا پڑتا ہے. بالکل جب آپ کو بالکل. پتہ چلتا ہے کہ کام کیا ہے اور کام کیسے کیا جاتا ہے. وہ کہ دانہ خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے. میرے استاد محترم جو ہے وہ ضیاء محی الدین صاحب مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہوں اور ایسی سب کچھ بن گیا. انہوں نے کہا کہ کاش میں تمہیں دکھا سکتا کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے جب میں انگلینڈ میں برف لوگوں کے گھروں کے آگے سے ہٹایا کرتا تھا تاکہ مجھے کچھ پیسے مل جائیں راڈا میں جہاں میں پڑھتا تھا وہاں کی فیس دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے گھروں کے آگے سے برف ہٹایا کرتا تھا بیلچے سے، تو میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. یہی آپ اٹھا کر دیکھیں طلعت حسین صاحب کو دیکھیں کہ جب وہ پڑھ رہے تھے تو وہاں جا کے ریسٹورینٹ میں کام کرتے تھے، پلیٹیں دھوتے تھے. طلعت حسین صاحب جی طلعت حسین جی جن کا نام ہے جو جی ٹائٹن ہے جی 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 جی. نصیر الدین شاہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ریجیکٹ کیا گیا کہ شاید میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا ہوتا. لیکن میں نے ہمیشہ اپنا ایک ٹارگٹ بنایا کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے. تو یہ ہوا کہ میں وہاں تو نہیں پہنچا لیکن کم از کم یہاں تو پہنچ گیا. وہ یہ کہتے ہیں میں جو ہے نا جب بھی میں کہیں جاتا تھا اور وہ مجھے دھتکار دیا کرتے تھے تو میں وہاں سے اٹھتے ہوئے انہیں کہتا تھا کہ ایک وقت آئے گا تم پچھتاؤ گے. تو یہ میرا خود پہ یقین تھا. تو خود پہ یقین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور آپ محنت کرنی ہے، آپ کو لگے رہنا ہے. اور میں نہیں مانتا کہ آپ نے محنت کی ہے، آپ نے اپنی پوری لگن کے ساتھ کام کیا تو آپ کو اس کا پھل نہیں ملے گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو سر یہ ایک سانگ ابھی پچھلے دنوں وائرل ہوا تھا، میرا دل یہ پکارے آجا، اور وہ لڑکی نے کروڑوں روپے ایک ہی رات میں کما لیے تھے اور وہ بڑی ہٹ بھی ہو گئی تھی اور وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی، اس پہ بڑی میمز بھی بنی. تو سر ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں جی میں اسے غلط تو نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے وہ بھی ہم ہی لوگ ہیں جو کہ وائرل کرتے ہیں چیزوں کو اور بڑھا چڑھا کر. لیکن اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ جتنی تیزی سے آتی ہے اتنی تیزی سے چلی جاتی ہے. لیکن جو ایک مسلسل ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھ کر اوپر آئے گا، سیڑھی پوری اپنا سفر طے کر کر اوپر پہنچا ہے نا، تو وہ ہاں. وہ ڈائمنڈ نہیں ہے. اور وہ جو ایک جو اسٹرگل ہے اس کی وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی. اسٹرگل جو ہے اس کی وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی، بلکہ وہ اس کو کہیں نہ کہیں اس کا پھل ملے گا. یہ سب جو مایوس ہو جاتے ہیں تو مایوسی کفر ہے. مایوسی میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ مایوسی کفر ہے. مایوس کبھی نہ ہو، اپنا سفر جاری رکھیں، ایک مشن بنا لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے کتنی جستجو کرتے ہیں، کتنی جدوجہد کرتے ہیں، کتنی قربانی دیتے ہیں، کتنا پسینہ بہاتے ہیں اس کے لیے. پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سر کہتے ہیں کہ محنت میں ہی عظمت ہے. آپ محنت کرو گے تو آپ کو پھل ملے گا اور ضرور ملے گا. اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو وہ سب کچھ ٹیمپریری ہے. نہ آپ کا نام ہوگا، نہ آپ کا مقام ہوگا، وہ سب کچھ وقتی ہوگا.
آپ اپنے کام کے پیچھے بھاگیں، اپنے آپ کو کام کے لیے وقف کر دیں، پھر آپ دیکھیں گے نام آپ کا خود بخود بن جائے گا، محنت سے بنے گا. محنت سے بنے گا. ہیرا جبھی بنے گا جب آپ پہلی سیڑھی سے اوپر تک جاؤ گے، اسٹرگل کرو گے، محنت کرو گے، اور آپ کو دھوپ میں چلنا ہے تو چھاؤں کا مزہ آئے گا. اور جو راتوں رات مشہور ہوتے ہیں وہ بلبلے کی طرح ہوتے ہیں، صبح ہونے پر وہ بلبلہ پھٹتا ہے اور اس کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں چلے گئے. بالکل صحیح. سر آپ کی ماشاءاللہ سے اتنی پیاری باتیں، اتنا سب کچھ. سر تھوڑا سا آپ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بتانا پسند کریں گے؟ جی بالکل، میں ایک لوور مڈل کلاس سے میرا تعلق رہا ہے، اور بس ایک جنون جو تھا کہ کچھ کرنا ہے. میں بہت بعد میں، بہت دیر سے آیا. جب میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو میرے ماشاءاللہ 3 بچے تھے. اچھا ماشاءاللہ سے. اچھا لیکن اس فیلڈ میں آئے تو آپ میرڈ تھے؟ جی بالکل، میرڈ کیا، بچے بھی تھے. اچھا ماشاءاللہ. اور میں نے ایک بہت بڑا ایک ڈیسیجن لیا تھا جس پر مجھے اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ آپ شاید یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ میں یہ اگر غلط بھی کر رہا ہوں تو میں اس کا گلہ نہیں کروں گا کسی سے، کیونکہ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. اور مجھے جو ہے فیملی کی سپورٹ رہی ہے. میری بیوی نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے. اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ گھر میں جو ہے وہ ہمیں کبھی بھوک کا سامنا کرنا پڑا ہو. اللہ تعالیٰ وہ سب کرتا تھا. میں نے بتایا کہ میں نے مزدوری بھی کی، سب کچھ کیا. بہت اس کے بڑی بعد بات ہے سر، اللہ بہت نے بڑی بات. عزت دی. آج اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہے. میرے بچے سیٹ ہیں، بڑا بیٹا بھی، چھوٹا بیٹا بھی. میرے دونوں بیٹے اسی فیلڈ میں ہیں اور ڈرامے کر رہے ہیں، اچھا ماشاءاللہ. فلمیں کر رہے ہیں. بہت زبردست. کام ہے. بڑا بیٹا میرا حمزہ شیخ کے نام سے ہے. اچھا ماشاءاللہ. چھوٹا آپ کے بیٹا فراز. صاحبزادے ہیں حمزہ شیخ؟ جی جی جی. ماشاءاللہ. چھوٹا بیٹا میرا فراز ہے. فراز نے ٹی وی بھی کیا ہے اور اب وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کام کر رہا ہے اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے. بیٹیاں میری جو ہیں، ایک کی شادی ہو گئی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے. اور جو بڑا بیٹا ہے میرا حمزہ، اس کی بھی شادی ہو گئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو میری بہو بھی بہت اچھی ہے، میرا داماد بھی بہت اچھا ہے. سب لوگ بہت آپ اچھے ہیں. خود بہت اچھے ہیں میری سر. جو چھوٹی خود بیٹی، اچھا ہوتا ہے اس کو سب اچھے لگتے ہیں. آپ اس خود کے بہت بعد میری اچھے. چھوٹی بیٹی ہے جو ابھی پڑھ رہی ہے. تو بس اللہ بیٹوں تعالیٰ نے کی عزت دی. فیلڈ تو یہی رہی. اور آپ کی بیٹی کی کیا فیلڈ ہے؟ بیٹی جو ہے اس نے، بڑی والی نے میری جو ہے وہ MBA کیا ہے. MBA. جی بزنس میں. لیکن آج کل تو وہ چونکہ بیٹی اس کی چھوٹی ہے تو وہ گھر میں ٹائم دیتی ہے. اچھا بیٹی بھی میرڈ ہے آپ کی؟ جی جی، اس کی ایک بیٹی بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ. نانا بن چکا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو چھوٹی بیٹی ہے وہ پڑھ رہی ہے ابھی. وہ KU میں پڑھ رہی ہے اور ایجوکیشن میں ہے وہ. اچھا ماشاءاللہ. بیٹیوں کو شوق نہیں تھا اس طرف آنے کا، لیکن بیٹوں کو تھا. اچھا آپ کے بچوں نے جو خواہش کی کہ ہمیں یہ بننا ہے، اس ٹریک پر جانا ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اسی چیز کو کہا کہ آپ یہی کریں، یا آپ نے اپنی جو ایکسپیرینس تھا اپنی لائف کا، آپ نے ایکٹنگ بھی کی، آپ نے پڑھایا بھی، آپ نے بچوں کو کسی چیز کے لیے پریشر دیا یا پرسویٹ کیا کہ بیٹا نہیں یہ چیز نہیں، تم جیسا سوچ رہے ہو یہ نہ کرو، بلکہ بہتر یہ ہے تم یہ کر لو، ایسا کچھ ہوا؟ ایسا بالکل. جب میرے بچوں نے مجھے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہیں ناپا میں داخلہ دلوایا. ماشاءاللہ. ان کی ٹریننگ ہوئی وہاں سے تھیٹر کی. صحیح. پھر ان سے میں نے بہت سارا تھیٹر کروایا. اچھا. بہت سارا ہم نے تھیٹر کیا. ان کو خوب میں نے رگڑے دیے، خوب رگڑے دیے. ان سے ہر کام کروایا، محنت کروائی. محنت کروائی، بہت بہت پالش محنت کر کروائی. دیا، یعنی آپ جی نے اپنے بالکل. بچوں کو پالش کر کے جو ہے تو وہ میں انہیں ہیرا بنا لیا ہے. جی پراپر چینل سے لے کر آیا ہوں. اور اب بھی میں ان کے لیے کہیں بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ اب ان کا کام بولتا ہے. انہوں نے کام کیا، کام دکھاتے ہیں اپنا، اس کے بعد انہیں آگے کام ملتا ہے. اور یہی طریقہ ہے، کیونکہ سفارش جو ہے ایک آدھ بار کی جا سکتی ہے، بار بار نہیں. بعد میں اپنا کام آپ کی پرفارمنس بتاتی ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. ماشاءاللہ جن کے والد ایسے ہوں، جن کے ماشاءاللہ سرپرست ایسے ہوں تو کامیابی ان کا مقدر ہی ہوتی ہے. سر آج آپ کا یہاں ایک پروڈکشن ہاؤس میں کام ہو رہا ہے، ڈرامہ بن رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آپ بتائیں گے؟ کیسا ڈرامہ ہے، اس کے مرکزی کردار، یہ ہیرو ہیروئن کون ہیں، اس کی پروڈکشن کے بارے میں کچھ؟ جی جی، آج یہ اتفاق سے جس سیٹ پر ہم لوگ موجود ہیں، یہ BJ پروڈکشنز کے نام سے ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے، بابر جاوید صاحب کا. اور بہت اچھا کام کرتے ہیں وہ. ان کا اصلاح اگر اٹھا کر دیکھیں آپ تو
بڑا اچھا پروفائل ہے ان کا, بڑے اچھی انہوں نے پروجیکٹس دیے ہیں. یہ جو اس وقت ہے اس کا نام سراب ہے, یہ ڈرامہ سیریل ہے, اور اسے خرم والٹر جو ہیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں. اور ایک وہی جو فیملی سٹوری ہے, اور تھوڑا سا اس میں ایک جو کانفلکٹ ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آزاد خیال بچے اور مذہبی ماں باپ, تو ان کے بیچ میں کس طرح سے کہانی چلتی ہے اور کن کن معاملات میں آ کر وہ پھنستے ہیں, اور پھر کہاں والدین آ کے ان کی مدد کرتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں. تو اس طرح کا کچھ کہانی ہے یہ. اور اس میں جو میرے ساتھ ہیں وہ نازلی نصر ہیں, اور جو میری وائف کا کریکٹر کر رہی ہیں, میری بیٹی کا کریکٹر کر رہی ہیں مریم ٹیوانا ہیں. جی جی جی, وہ ایکٹریس ہیں, میری بیٹی کا کریکٹر کر رہی ہیں. اور ہیرو اس کے ہیں سلمان سعید, جو کہ ہمایوں سعید کے چھوٹے بھائی ہیں. تو باقی راشد فاروقی ہیں, صباحت بخاری ہیں, اور بھی کافی سارے لوگ ہیں. تو ابھی فی الحال تو ہمارا یہ میرے گھر کا کام چل رہا ہے یہاں پر, جس میں ہم 3 لوگ ہیں اس وقت اس سیٹ پر. جی ناظرین, اس وقت ہم اکبر اسلام کے ساتھ ان کے گھر پر موجود تھے اور ایک ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی ہے. آج ان کی زندگی کے بارے میں کچھ سوال کیے. انہوں نے بہت ہی پیار سے اپنے بچوں کو بہت اچھے مقام پر جو ہے وہ فائز کیا. بچوں کی اپنی اسٹرگل بھی تھی, اپنی محنت بھی تھی. اگر باپ جو ہے وہ اسٹرکٹنس سے بچوں کو نہ لے کر چلیں, وہ اپنی ایک جو ہے اپنی سرپرستی وہ نہ کریں, بچوں کو اگنور کریں, تو بچوں کا فیوچر کچھ نہیں ہوتا. آج ماشاءاللہ ان کے بچے بھی بہت اچھی فیلڈ میں بہت اچھے سے کردار ادا کر رہے ہیں. بہت اچھے سے ان کے جو ہیں وہ اس وقت اپنی زندگی کی جو بھی طریقہ کار ہیں وہ چل رہے ہیں. اور بہت اچھا لگا سر سے بات کر کے. سر نے بتایا کہ انہوں نے اپنی لائف میں کتنی اسٹرگل کری, کتنی محنت کری, اور کن کن اسٹیپ سے وہ زندگی کی طرف گامزن ہوئے. آن انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.